السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حصال الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے صاحبزادے سرکار مصطفیٰ رضا خان المعروف سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان، حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک دیا تیرے جد کو، جد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، بر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم، سر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم، نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، خبر جس کی تم نے نہ لی غوث اعظم، خبر جس کی تم نے نہ لی غوث اعظم، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، کہ تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، کہ تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، نہ مانگوں میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگوں، نہ مانگوں میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگوں، کہیں اور بھی ہے ایسی گلی غوث اعظم، کہیں اور بھی ہے ایسی گلی غوث اعظم، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، کہ تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم، اور فدا تجھ پر ہو جائے نوری یہ مستر، فدا تجھ پر ہو جائے نوری یہ مستر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا جو قصیدہ، جس کے بے شمار اشعار اور اس کی تشریح ہم نے سماعت کی، آج بھی انشاءاللہ العظیم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر، اس کا ترجمہ اور شارح نے جو تشریح کی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسانی خلعتن بترازی عزم، غوث پاک فرماتے ہیں کسانی خلعتن، مجھے اللہ تعالیٰ نے خلعت پہنائی ہے، خلعت میں نے بتایا تھا آپ کو عزت کا لباس، مجھے اللہ تعالیٰ نے خلعت پہنائی ہے، کس چیز کی خلعت؟ فرماتے ہیں بترازی عزم، عزم کی خلعت،
طاقت و قوت کی خلعت مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ کس خلعت کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تحصیل و تکمیل علم اور مجاہدات و ریاضات سے فارغ ہوئے اور مکمل تزکیہ نفس کر لیا، تو آپ نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کو کھانا کھلایا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ میرے شیخ مجھے کھلاتے وہ میرے شکم میں جاتا، یعنی میرے پیٹ میں جاتا، اور میرے پیٹ میں جانے کے بعد وہ لقمہ نور بن جاتا تھا، وہ لقمہ نور بن جاتا۔ پھر انہوں نے یعنی میرے شیخ نے، غوث پاک فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے خرقہ خلافت عطا کیا اور فرمایا بیٹا عبد القادر یہ وہ خرقہ ہے جو جناب رسول اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا، جو رسول خدا نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا، اور ان سے حضرت خواجہ حسن بصری کو ملا اور ان سے دست بدست یعنی یکے بعد دیگر آتا گیا، آگے بڑھتا گیا اور یہ مجھ تک پہنچا ہے۔ اس خرقے کو پہنتے ہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس خرقے کو پہنتے ہی حضور غوث اعظم پر تجلیات الہی اور برکات کا اور بھی ظہور ہونے لگا۔ میرے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، غوث پاک فرماتے ہیں کسانی خلعت، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ خرقہ پہنایا، عزت کا لباس پہنایا۔ اب آپ غور فرمائے یہ خرقہ آیا کہاں سے تھا؟ تو یاد رکھیں کہ معراج کی رات جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامکان کی بلندیوں پر پہنچے اور جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر واپس پلٹنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ خرقہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ خلعت، وہ عزت کا لباس معراج کی رات عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، تمام جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں یاروں کو بلایا، سرکار سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان ذو النورین اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں یاروں کو بلایا اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں آپ لوگوں کو ایک کویسچن پوچھوں گا، ایک سوال پوچھوں گا، اور اگر تسلی بخش جواب ملے گا تو یہ خرقہ میں اس کو دوں گا، یہ خرقہ، یہ خلعت میں اسے عطا کروں گا۔ ابو بکر پہلے تم بتاؤ اگر یہ خرقہ میں تمہیں عطا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ اگر یہ خرقہ، یہ خلعت میں تمہیں عطا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ خلعت مجھے عطا ہو جائے تو میں لوگوں کو معاف کر دوں گا، میں لوگوں کو معاف کرتا پھروں گا، یعنی اگر کوئی مجھ پر ظلم بھی کرے گا میں کبھی اس سے بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ آپ کی سنت عظیمہ پر عمل کرتے ہوئے انہیں معاف کرتا پھروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر نیت تو اچھی ہے مگر یہ خلعت تمہیں نہیں ملے گی، نیت تو اچھی ہے خلعت تمہیں نہیں ملے گی۔ مولا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ نے پوچھا اے عمر تم بتاؤ اگر یہ خلعت میں تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ خلعت مجھے عطا ہو جائے تو میں لوگوں کو اچھی باتوں کا مزید حکم کروں گا اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں گا، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر نیت تو اچھی ہے مگر یہ خلعت تمہیں بھی نہیں مل سکتی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا عثمان تم بتاؤ اگر یہ خلعت میں تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ خلعت مجھے عطا ہو جائے تو میں بھوکوں کو بکثرت کھانا کھلاؤں گا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کروں گا،
بھوکوں کو مزید کھانا کھلاؤں گا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کروں گا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا نیت تو اچھی ہے مگر یہ خلعت تمہیں بھی نہیں مل سکتی۔ اب آئی باری مولا علی کی، اب آئی باری حیدر کرار کی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا علی بتاؤ اگر یہ خلعت تمہیں عطا ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ اب مولا علی کا جواب سنو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خلعت مجھے عطا ہو جائے تو لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہوں گے، پھر بھی میں ان کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتا پھروں گا، پھر بھی میں ان کے عیبوں کو چھپاتا پھروں گا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اسی لیے تو تمہیں ولیوں کا تاجدار بنایا ہے، اسی لیے تو تمہیں ولیوں کا تاجدار بنایا ہے۔ ولی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مرید ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں جو آنے والا ہوتا ہے وہ بالکل ٹرانسپرنٹ ہو کر آتا ہے، یعنی اس کے دل کے حالات، اس کے ایمان کی کیفیت، اس کے دل کی کیفیت، اس کے نیتوں کی کیفیت سب کچھ ولی دیکھ لیتا ہے، مگر پھر بھی لوگوں میں ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ولی کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ولی چاہے تو اس کے عیب ظاہر کر سکتے، بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نبیوں کے تاجدار بن کر کے تشریف لائے، اس رسول سے جب خدا کی ذات نہ چھپی ہو، اس رسول سے لوگوں کے دل کی کیفیت کیسے چھپ سکتی تھی؟ میرے مصطفیٰ بھی چاہتے تو لوگوں کے عیب ظاہر کر سکتے تھے کہ تو ابھی یہ سوچ رہا ہے، تو ابھی گھر پر یہ کر کے آیا ہے، تو ابھی یہ کھانا کھا کر آیا ہے، سب کچھ کہہ سکتے تھے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا۔ اور اسی طرح مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ خلعت مجھے عطا ہو جائے تو میں لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہو تب بھی ان کے عیبوں پر پردہ پوشی کروں گا، ان کے عیبوں پر پردہ پوشی کروں گا۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، میرے سرکار ارشاد فرماتے مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کے عیب کو دنیا میں چھپائے گا، عیب سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی کا کوئی گناہ پتہ چل جائے، اگر کسی کا کوئی گناہ پتہ چل جائے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا کہ میں کتنا دودھ کا دھلا ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، اس کے بعد سامنے والے پر انگلی اٹھانا۔ تو مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کا عیب تمہیں پتہ چل جائے، حدیث پاک کا مفہوم میرے سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی مومن دوسرے مومن کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو لوگوں سے چھپاتا ہے، اللہ میدان قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا، میدان قیامت میں خدا اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ہم گناہگار سیاہ کار بندے ہیں، لوگوں میں تو بڑے متقی پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، مگر ہمارے عیب ہمارے گناہ میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے۔ ہمارا سب کا حال یہی ہے کہ ہمارے عیب خدا جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں، دنیا والے نہیں جانتے۔ اگر دنیا والوں کو ہمارے عیب پتہ چل جائے تو دوسرے دن باہر منہ نکالنا اور باہر لوگوں کو منہ دکھانا مشکل ہو جائے۔ اگر ہمارے عیب لوگوں میں ظاہر ہو جائے، اپنی شکل آئینے میں دیکھنا دشوار ہو جائے۔ ایسے گناہگار ہیں ہم، ایسے عیبدار ہیں ہم، مگر قربان مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر کہ کچھ نہیں کرنا، بس صرف اتنا کر دو کہ اگر اپنے عیبوں کو میدان قیامت میں بھی چھپانا چاہتے ہو، وہ میدان قیامت جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو بیچ میں کھڑا کیا جائے گا، وہاں سب ہوں گے جن جن لوگوں سے آج تم نے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، وہاں ہر کوئی ہوگا اور اس شخص کو ایک ایک کر کے ہر ایک کو، مجھ کو، آپ کو، ہر ایک کو بیچ میں کھڑا کیا جائے گا، نام اعمال یعنی اعمال کا چوپڑا ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ، اب اس کو پڑھ۔ اب وہ بندہ دیکھے گا کہ اس میں نیکیاں بھی ہے، اس میں بدی بھی ہے، اس میں نیکیاں بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ اب وہ بندہ جب اپنا اعمال پڑھتا جائے گا کہ فلاں فلاں دن میں نے 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی تھی، فلاں فلاں رمضان شریف کے پورے روزے رکھے تھے، اب جیسے ہی نام اعمال کا دوسرا پنہ پیج پلٹے گا اس میں گناہ لکھے ہوں گے، اب بندہ شرمائے گا کہ یار یہ گناہ بھی۔ یاد رکھے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔
تو جب گناہ پڑھنے کی باری آئے گی، اور اگر ہم نے دنیا میں کسی مومن کے عیبوں کو چھپایا ہوگا، تو جب گناہ پڑھنے کی باری آئے گی، اللہ تعالیٰ اس پیج پر، نامہ اعمال کے اس پنے پر اپنا دست قدرت رکھ دے گا، کہے گا بندے یہ نہیں آگے بڑھ، بندے یہ نہیں آگے بڑھ، اچھا اچھا پڑھ، اچھا اچھا پڑھ۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تو نے میرے بندے کی پردہ پوشی کی تھی، آج میں تیری یہاں پردہ پوشی کروں گا، آج میں تیری یہاں پردہ پوشی کروں گا۔ تو کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے میں کتنا دودھ کا دھلا ہوں۔ کسی کے عیب کو ظاہر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرے عیب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور یاد رکھو، سب سے بڑا متقی تو وہی ہے جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھنے والا ہی سب سے بڑا متقی ہے۔ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائے مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر یہ خلعت مجھے عطا ہو جائے تو میں لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں علی، اسی لیے تو تمہیں ولیوں کا تاجدار بنایا ہے، بے شک علی اس خلعت کے حقدار تم ہی ہو، اس خلعت کے حقدار تم ہی ہو۔ اور رسول اللہ سے مولا علی کو ملا، مولا علی سے خواجہ حسن بصری کو ملا، اور دست بدستہ یہ خرقہ حضرت ابو سعید مخزومی تک پہنچا، اور حضرت ابو سعید مخزومی نے وہ خرقہ جو معراج کی رات خدا نے رسول اللہ کو دیا تھا اور رسول اللہ نے علی کو دیا تھا، وہ خرقہ ابو سعید مخزومی نے غوث اعظم جیلانی کو عطا فرمایا۔ اسی کو غوث اعظم فرماتے کسانی خلعتن، مجھے اللہ نے عزت کا لباس پہنایا، مجھے اللہ نے عزت کا لباس پہنایا، بترازی عزم، عزم کے ساتھ اور طاقت و قوت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاد رکھیں یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسانی خلعتن بترازی عزم، مجھے جو ہے عزت کا لباس پہنایا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین بھی ہے۔ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو سرکار غوث پاک بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنا کرتے تھے۔ اب ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ اگر امام صاحب اچھے اچھے لباس پہنے تو لوگوں کی آنکھوں میں چبھنے لگتا ہے کہ یار پگار تو 5000 ہے، اچھے اچھے کپڑے آتے کہاں سے ہے نا۔ تو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا کہ لوگوں کا اچھا دیکھ نہیں سکتے، ایکس وائی زیڈ، صرف امام کی بات نہیں کرتا، ایکس وائی زیڈ اگر خود کو نہیں ملتا اور دوسروں کو عزت ملتی ہے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، دوسروں کو اچھا لباس ملتا ہے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے تو لوگ یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ غوث اعظم کے زمانے میں بھی تھے۔ جب غوث اعظم عزت کا لباس پہن کر، جب فاخرانہ لباس پہن کر باہر نکلتے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور لوگ چیمی گویاں کرتے۔ ان میں کا ایک شخص تھا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عزت کا لباس پہن کر، فاخرانہ لباس پہن کر جب نکلتے اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، کہتا تھا یار آخر یہ غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہے اور اتنی ان کی ولایت کا ڈنکا ہے، اور دیکھو لباس تو کتنے اچھے اچھے پہنتے ہیں، لباس تو کتنے اچھے اچھے پہنتے ہیں، لوگ ان کو متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں اور اتنے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو پاؤں میں کیل چبھ گئی، جسے ہم گجراتی میں کھلی کہتے ہیں، کیل چبھ گئی۔ کافی طبیبوں کے پاس گیا مگر اس کی کیل کوئی نہ نکال سکا۔ آخر کار ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس، ایک ولی کامل کے پاس پہنچا کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ یہ کیل کسی طریقے سے نکل جائے۔ اب وہ بھی ولی تھے نا، دل کے حالات ان سے بھی کیسے چھپ سکتے تھے۔ میں نے فرمایا نا کہ بندہ جب ولی کے سامنے جاتا ہے تو پورا ٹرانسپلنٹ ہو کر جاتا ہے، پورا یعنی اس کا دل کا حالات، اس کی نیتوں کی کیفیت ولی جان لیتا ہے۔ اس ولی نے کہا تو نے غوث سمدانی کے بارے میں کچھ بدگمانی کی تھی؟ کیا تو نے غوث اعظم کے بارے میں کوئی بدگمانی کی تھی؟ کہا ہاں، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ لوگ انہیں متقی پرہیزگار کہتے ہیں، ان کا اتنا شہرہ ہے اور لباس تو کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ پہنتے ہیں۔ تو اس ولی نے کہا کہ یہ تیری کیل جو ہے وہ بڑے سے بڑا طبیب بھی اب نہیں نکال سکتا، ایک ہی شخصیت ہے جو غوث اعظم ہے، جاؤ ان کے پاس، یہ کیل وہی نکال پائیں گے۔
اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گردن جھکائے حاضر ہوا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے دیکھ کر مسکرائے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی تو اس نے بات بھی نہیں رکھی تھی اپنی. غوث پاک نے فرمایا لا اپنا پیر آگے کر دے، اپنا پیر آگے کر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی پلک جھپکنے میں اس کی کیل کھینچ دی، باہر نکل دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا کی دعا فرما دی. پھر غوث اعظم مسکرائے اور غوث اعظم فرماتے تو نے کیسے سوچ لیا کہ یہ لباس میں پہنتا ہوں؟ تو نے کیسے سوچ لیا کہ یہ لباس میں پہنتا ہوں؟ نادان میں پہنتا نہیں، پہنایا جاتا ہوں. میں پہنتا نہیں، پہنایا جاتا ہوں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. عبد القادر کھا لے. اسی طریقے سے اور واقعات ہے. عبد القادر پہن لے، یہ بھی واقعہ ہے. عبد القادر پہن لے، تجھے میری عزت کی قسم پہن لے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. کسانی خلعتن، مجھے خدا نے عزت کا لباس پہنایا ہے. مجھے خدا نے عزت کا لباس پہنایا ہے. بتراز عزم، عزم کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ. میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں وَتَوَجَّنِي بِتِجَانِ الْكَمَالِ، وَتَوَجَّنِي بِتِجَانِ الْكَمَالِ، فرماتے ہیں کہ مجھے تاج پہنایا ہے خدا نے. خدا نے مجھے تاج پہنایا ہے. کس چیز کا تاج؟ بتجان الکمالی، کمال کا تاج میرے رب نے مجھے پہنایا ہے. کمال کا تاج میرے رب نے مجھے پہنایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاج کس کے سر پر ہوتا ہے؟ بولو یار، زور سے بولو. بادشاہ کے سر پر تاج ہوتا ہے. تو پتا چلا غوث پاک فرماتے ہیں مجھے خدا نے تاج پہنایا ہے. تو اسی سے ظاہر ہو گیا کہ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہے اور تمام اولیاء ان کی رعایا ہے. تمام اولیاء ان کی رعایا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خدا نے تاج پہنایا ہے. اسی لیے آپ جب بھی بغداد شریف پہنچے اور بھی مزارات اولیاء پر آپ حاضری دیتے ہوں گے. یہ تو ابھی رواج نکلا ہے کہ اولیاء کے مزاروں پر بڑے بڑے امامہ شریف اور تاج رکھے جاتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے دیکھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی. مگر جب سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ کر گئے، آج بھی غوث اعظم کے مزار مقدس پر تاج رکھا ہوا ہے. آج بھی مزار غوث اعظم پر تاج رکھا ہوا ہے. یہ اسی بات کی گواہی ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے خدا نے تاج پہنایا ہے. مجھے خدا نے تاج پہنایا ہے. اور آگے غوث اعظم فرماتے ہیں وَأَطَّلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز سے آگاہ کیا، مجھے اپنے راز بتائے. وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُوَالِي، فرماتے ہیں وَقَلَّدَنِي، اور مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور مجھے عزت کا ہار پہنایا. وَأَعْطَانِي سُوَالِي، اور جو کچھ میں نے مانگا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. جو کچھ میں نے مانگا میرے خدا نے مجھے عطا فرمایا. کیا مانگا غوث اعظم نے؟ کیا کیا مانگا ہے؟ ایک مرتبہ ایک ولی کی ولایت چھین لی گئی. ایک ولی کی ولایت چھین لی گئی. اس زمانے کے 70 ولیوں کی بارگاہ میں گیا. وہ شخص اس زمانے کے 70 ولیوں کی بارگاہ میں، بڑے بڑے اولیاء کی بارگاہ میں دعا کروائی، مگر کہیں سے بھی بگڑی نہ بنی. آخر کار ایک شخص نے کہا، ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ سنو، جب کسی کی بگڑی کہیں سے نہیں بنتی وہ بغداد چلا جاتا ہے. جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں ان سے دعا کرواؤ. اب وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور فلاں فلاں خطا کی وجہ سے میری ولایت چھین لی گئی ہے، آپ دعا فرما دیجئے. غوث پاک نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے رب کی بارگاہ میں. اے اللہ، عبد القادر دعا کرتا ہے اس شخص کی ولایت اس کو لوٹا دے. اے اللہ، عبد القادر دعا کرتا ہے، غور کیجئے گا، عبد القادر دعا کرتا ہے اس شخص کی ولایت اس کو لوٹا دے. وَقَلَّدَنِي وَعَطَانِي سُوَالِي، میرے رب نے مجھے عزت کا ہار پہنایا. وَعَطَانِي سُوَالِي، اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا فرمایا.
مولا میں چاہتا ہوں تیرا عبد القادر دعا کر رہا ہے اس شخص کی ولایت اس کو لوٹا دے. خدا فرماتا ہے عبد القادر میں اس سے بہت ناراض ہوں, میں اس شخص سے بہت ناراض ہوں, اس کی ولایت اس کو نہیں لوٹائی جائے گی. غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. اللہ فرماتا ہے اس کی ولایت اس کو نہیں لوٹائی جائے گی. غوث پاک کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جب ولایت لوٹانی نہیں تھی تو اب مجھے دعا کی توفیق کیوں دی؟ تو نے مجھے دعا کی توفیق کیوں دی؟ ابھی ہاتھ اٹھ گئے ہیں, اب اس کا کیا کروں؟ ابھی ہاتھ اٹھ چکے ہیں, اب اس کا کیا کروں؟ اللہ اکبر. مولا تیرا عبد القادر دعا کرتا ہے, اس کے سامنے میری لاج رکھ لے, میں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں, اب اس کا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبد القادر تمہاری یہی ادائیں تو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے, تمہاری یہی ادائیں تو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. عبد القادر جاؤ, تمہاری وجہ سے اور تمہاری دعا کے صدقہ طفیل اس کی ولایت ہم نے اس کو واپس لوٹا دی, اس کی ولایت اس کو واپس لوٹا دی. فرماتے ہیں مجھے رب نے جو کچھ میں نے مانگا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. اسی لیے کہ شاعر نے کہا ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے, غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے, غوث اعظم کی ہر جاں مچی دھوم ہے, غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں بس یہی گزارشات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی عقیدت محبت عطا فرمائے, اور انہی کی محبتوں میں اللہ تعالیٰ میں آخر انہی کی محبتوں میں جلائے, اور انہی کی محبتوں میں خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.